الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم اور محتشم سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کہ تقدس مآب حضرت فیوض ابو للاسلام والمسلمین کی نگرانی اور آپ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والا اس ماہانہ محفل اور مجلس میں آپ اور ہم جمع ہے، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو مسلمان بنایا، پھر آقا کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، پھر جماعت حقہ اہل سنت والجماعت کا حصہ بنایا، ورنہ نہ جانے ہم کہیں پر اور رہ جاتے تو نہ وہ اللہ والوں کی اور آقا کریم علیہ السلام کی محبتوں اور آپ کی الفتوں سے ہم محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، چونکہ یہ ماہانہ محفل مبارک جس میں مختلف عنوانات اور حالات موجودہ کے تناظر میں عنوانات رکھے جاتے ہیں، جس میں روحانی و اصلاحی و تربیتی فکر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اولیاء کرام کا کام یہی تھا۔ عین یہی خانقاہی نظام جو کہا جاتا ہے وہ اسی کا نام ہے۔ خانقاہی نظام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی رسم و رواج ہو جائے، رسوماً تصوف کو مانا جائے، نہیں، خانقاہی نظاموں میں ہوتا یہی تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، اس انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑا جائے، جو تعلق کی کڑیاں کمزور ہو گئی ہے ان کڑیوں کو اپنے رب ذوالجلال تک جوڑا جائے۔ صوفیاء کرام کا یہ مقصد اور مطمع نظر رہا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کون ہے، ان کی نظر میں یہ نہیں ہوتا، ان کی نظر میں یہ ہوتا یہ اللہ کا بندہ ہے، بس اس کو اس کے مولا سے ملانا ہے، بس یہی فکر میں وہ دنوں رات روز و شب رہا کرتے۔ اس کے ذرائع کچھ مختلف ہوتے، کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہوتا، کبھی کوئی عبادتوں کے ذریعے سے ہوتا، کبھی کوئی خدمت خلق کے ذریعے سے ہوتا، کبھی کسی سلسلے میں سما کے ذریعے سے ہوتا، کبھی کوئی لذت آشنائی عطا کر کے کیا جاتا۔ طریقے مختلف ہے مگر منزل اور مقصود ایک ہوتا، الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ یہ ایک مقصد کے تحت اولیاء کرام اپنی ساری زندگی صرف فرمایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، آپ جس سلسلے کے بزرگ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، انہوں نے بندوں کو، اور یاد رکھیے کہ کوئی فیلڈ میں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو، کسی میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس سے گزر کر کے گزرتا ہے آدمی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمانا چاہے، اس کی کرم نوازیاں ہوتی ہے، یہ اور بات ہے، مگر آپ پورے اولیاء کرام کو اٹھا کر کے دیکھیں، خواجہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں،
مادرزاد ولی ہے، دنیا میں تولد ہی بحیثیت ولایت کے سرتاج ہو کر ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ بغداد کی اس کڑکتی ہوئی سردی میں جا کر کے اپنے پیر و مرشد کے پاس رات کا قیام فرما رہے ہیں، جنگلات میں عبادات اور ریاضات میں وقت گزر رہا ہے، ظاہری علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے، باطنی فیوز کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے، یہ بتلانے کے لیے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مشکلات سے گزر کر کے جب بندہ جاتا ہے اس کی لذت آشنائی بالکل منفرد اور مختلف ہوا کرتی ہے۔ خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، خراسان سے سفر ہو رہا ہے، پھر آ کر داتا دربار میں علی حجویری علیہ الرحمہ کے پاس چلہ کشی اور قیام فرما رہے ہیں، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو بشارت عطا فرما چکے ہیں کہ اے معین الدین ہند کی طرف جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہند کا سرتاج اور بادشاہ بنایا ہے، ولایت کا سلطان الاولیاء بالہند کہا گیا، مگر وہ خواجہ اجمیری خواجہ خواجگاہ راستے میں آتے ہوئے سیدنا داتا دربار میں علی حجویری علیہ الرحمہ کے دربار میں چلہ کشی فرماتے ہیں۔ کیا کام؟ آپ بولیں گے کہ کیا کام کرتے تھے؟ کہ کام کچھ نہیں کرتے، بس بارگاہ میں رہا کرتے، 3 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے بس اس طرح کہ کوئی آتا تو اس کی خدمت کرنا، بارگاہ علی حجویری کی خدمت کرنا، کوئی کچھ لا کر کھلا دے تو کھا لیا کرنا، یہ آپ نے اپنی زندگی کا مطمع نظر لوگوں کی خدمت اور فیوز و برکات کا حصول ریاضات و عبادات کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف تشریف لے آئے۔ معزز سامعین کرام، ہر ولی کی زندگی کا، اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد یہی تھا، انہوں نے اپنی طرف نہیں اپنے مولا کی طرف جوڑا ہے، اپنے مولا سے ملایا ہے۔ کسی نے حضرت عبد احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، لوگوں کا ایک بڑا جمع کثیر آپ کے پیچھے چلتا ہے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بشر حافی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ بھئی آپ تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اپنی نمازیں درست کر لیتے ہیں، کسی کو قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنا ہے، نمازیں اپنی درست کر لیا کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یقیناً میں قبلے درست کر سکتا ہوں، میں نماز پڑھنے کا تمہیں صحیح طریقہ بتا سکتا ہوں، مگر حضرت بشر حافی رحمہ اللہ وہ ہیں ان نمازوں کو جس کے قبلے میں درست کر سکتا ہوں، ان نمازوں کو اپنے مولا تک پہنچانے کا کام بشر حافی کیا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، مخلوق خدا کو اپنے خالق سے جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک دور میں یہی کام بنو اسرائیل کے انبیاء اور رسولوں سے لیا، فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ میرے بندے جو مجھ سے الگ ہو کر رہ گئے انہیں میرے دربار تک جوڑا کرو۔ اور جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو اسے کیا لذتیں، وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ قریب ہے اور ہمیں اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے، استقبال کرنی ہے، تو کیسے کرنی ہے؟ معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی سفر پر نکلا، جا رہا ہے، اپنا ساز و سامان لے کر نکلا، راستے میں جنگل کا راستہ پڑا، جنگل کے راستے میں کچھ دیر کے لیے استراحت کے لیے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ، سواری، ماں، ساز و سامان غائب ہے، جا چکا ہے۔ بیچ جنگل کا ماحول، کوئی ساتھی اور دوست، ہمدم یا یار نہیں ہے۔ ویسے موقع پر ایک جو سہارا تھا اپنے سواری کا، کھانے پینے کے ساز و سامان کا، وہ بھی گمشدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی کرے تو کیا کرے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تلاش کیا، بسیار تلاش کے باوجود اسے نہیں نظر آیا، اور مایوس ہو کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب کروں تو کیا کروں، کرنا ہے تو کیا کرنی ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ سوچ و فکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسی دوران دیکھتا ہے کہ وہ جو اونٹ جو گمشدہ ہوا تھا، جا چکا تھا، وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔
چلتے ہوئے واپس آ رہا ہے. اب جو امیدیں ختم ہو چکی تھی، جو مایوسی چھا چکی تھی، بس مایوس ہو کر کے وہ بیٹھ چکا تھا تھک ہار کر. اب اس کے سامنے کیا ہے کہ وہی جو آس جس پر وہ بھروسہ تھا وہ چلتا ہوا اونٹ آ رہا ہے. وہ دیکھ کر اس قدر خوش ہوا. اللہ عز و جل فرماتا ہے حدیث قدسی میں، آقا کریم علیہ السلام مروی ہے، فرماتے ہیں جو بندے کو نے جب وہ دیکھا کہ اونٹ چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ اس قدر خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا، خوشی سے آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا یا اللہ انت عبدی وانا ربک. کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ انت ربی وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے. مگر خوشی جو مایوسی کے بعد کی جو خوشی ملی اسے، وہ خوشی میں اس قدر اپنے آپے سے باہر چلا گیا. وہ کہنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ میں تیرا رب ہوں. الٹا کہہ گیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو، اس بندے کو کتنی نہیں خوشی ہوئی ہوگی جو خوشی کے موقع پر اسے اپنے الفاظ کیا ہے وہ تک یاد نہ رہے، وہ الفاظ بھی بدل گیا. تو بولے یقیناً یا رسول اللہ اس کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں توبہ کرتے ہوئے لوٹتا ہے تو مجھے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار گناہ کر کر میری بارگاہ میں لوٹا کرتا ہے. حالانکہ گناہ، آپ ذرا غور فرمائیے، گناہ تو ہم نے کیا ہے، خطائیں لذتیں تو ہم نے حاصل کی ہے، اس کے باوجود دیکھیے اللہ کی کرم نوازیاں، اس کی نوازشیں اور عطائیں کیا ہے. فرمایا کہ کوئی کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے مگر پھر میرے پاس اگر سچے دل سے رجوع ہو کر آ جاتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. کیسا کریم پروردگار ہے، کیسا کریم پروردگار ہے. ذرا آپ اپنی تصور میں لائیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کی یا ماں کی ایک دن بات نہ سنے، 2 دن نہ سنے، اگر ایک ہفتہ 10 دن 1 مہینہ بات نہ سنے تو باپ بس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی تو چلا جا، میرے گھر سے چھوڑ کر چلا جا، جو کرتا کر لے. ماں ایک حد تک برداشت کرتی ہے، پھر بڑھا دیا کرتی ہے، 1 مہینہ ہوگا تو مشکل برداشت کریں گے، نہیں بھئی یہ تو ہمارا ناپکار اولاد پیدا ہوئی ہے، نافرمان نکال دیا کرتے ہیں. مگر قربان جائیے کہ وہ رب کریم کی کرم نوازیاں دیکھیے کہ ہم ہر لمحہ گناہ کر رہے ہیں، ہم خطا پر خطا کرنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے. اس کا کمال دیکھیے، کمال کرم دیکھیے، وہی کرم نوازیوں کا پرتو کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک کر بیٹھے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے باری تعالیٰ میری قوم توبہ کرنا چاہتی ہے، ان کا ارادہ ہے کہ وہ توبہ کرے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے توبہ کرو. کیا فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم. کیا توبہ کرنا ہے کس کے لیے؟ امت موسیٰ ہے علیہ السلام، ان کے اندر گناہ ہوا ہے، کیا انہوں نے شرک کیا ہے، اب چاہتے ہیں کہ توبہ کرے، اللہ کے دربار لوٹے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو. توبہ قبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہے. موڈ آف ریپینٹنس کیا ہے ان کے لیے؟ کرائٹیریا کیا رکھا؟ فرمایا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک دوسرے کو قتل کرو. امام قرطبی، یہ تو قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، 6واں رکوع ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حکم دیا گیا جن لوگوں نے شرک نہ کیا تھا ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی گئی اور فرمایا گیا جنہوں نے شرک کیا ان کی گردن مار دی جائے، قتل کر دیا جائے. قتل کرنا گناہ ہوا ہے، توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کا ذریعہ اور سبب کیا بنایا؟ فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. امام قرطبی، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 لوگ قتل کیے گئے، صبح سے شام تک 70,000 لوگ. کیوں؟ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے توبہ قبول کرنے کا. کہیں باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کہیں پر ماں بیٹی کو قتل کر رہی ہوگی، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوگا. جو گناہ نہ کیے وہ لوگ قتل کر رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کیا وہ قتل ہو رہے ہیں. اندھیرا کر دیا گیا ساری دنیا میں،
زمین پر اور قتل کیا جا رہا ہے۔ جب رات ہوئی تو کہا کہ اب ٹھیک ہے، رات ہو گئی ہے، رات کا حصہ ہے، روک دیا جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ اگر ایسے ہی ہوگا تو میری ساری قوم ختم ہو جائے گی، لہذا تو کچھ تو اس کا طریقہ کار نکال کہ ان کو معافی عطا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ قتل ہو گئے ہم نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور جنہوں نے توبہ کرنے کے ارادے سے قتل ہونے کے لیے آئے مگر قتل کیے نہیں گئے، فرق ہے، جو قتل نہیں کیے گئے وہ الگ لوگ ہیں، جو قتل ہونے کے ارادے سے آئے ہیں فرمایا جو قتل نہیں ہوئے ان کو بھی بخش دیا گیا۔ فتاب علیکم، اللہ نے تم سب کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے معاف فرمایا۔ کیا طریقہ کار تھا ان کے پاس؟ کرائٹیریا کیا تھا معافی چاہنے کا؟ گناہ ہوا، شرک ہوا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، بچڑے کو کی پرستش کی، اللہ نے حکم دیا کہ قتل کرو، توبہ تب جا کر کے قبول ہوگی۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی گناہ ہوئے، ہم سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی خطائیں کی، ہم سے بھی خطائیں ہو رہی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے اس دور میں معافی کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ معافی چاہتے ہو ایک دوسرے کو قتل کرو، مگر قربان جائیے، ہمیں حکم دیا کہ اگر گناہ کتنے بھی بڑا کیوں گناہ نہ ہو جائے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو کہا کہ بے ٹھیک ہے صلاۃ التسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کے صدقے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو وہ بھی معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ آنکھ سے آنسو گناہ گار کے ٹپکتا ہے زمین پر نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، وہ بھی گناہ گار، ہم بھی گناہ گار، وہ بھی خطا کار، ہم بھی خطا کار۔ آپ بولیں گے کہ وجہ کیا بن گئی کہ ان کے لیے کرائٹیریا الگ ہے معافی کے لیے اور ہمارے لیے آسان یہ کیا گیا، کہا گیا کہ کبھی کوئی دن مبارک بنا دیا، اس مبارک دن میں عمل کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا گیا کوئی رات میں کوئی عمل کر لو، مبارک راتیں رکھی گئی، مبارک دن رکھے گئے، مبارک مہینے رکھے گئے۔ آپ بولیں گے کہ فرق کیا ہے؟ ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور ہم امت محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرق صرف اتنا ہے، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اور کوئی ہمارے اندر سرخاب کے پر نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ قوموں میں گناہ کم ہو رہے تھے ہوں گے، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر گناہ ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے، کچھ مخصوص لوگوں نے بدفعلی کا عمل کیا تھا، مگر ہم تو قانون بنا کر کے ببانگ دوہل ہم کھلے عام گناہ ایسے کر رہے ہیں۔ کون سا گناہ نہیں ہے ہمارے اندر؟ ذرا غور کریے۔ مگر آج بھی قوم تباہ نہیں ہو رہی ہے تو ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک پردے نیم ہے جو اللہ نے اس ذات بابرکت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں نازل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس جو نسبت کی وجہ سے اللہ ہم کو محفوظ رکھا ہے تو اسی نسبت کا پاس و لحاظ رکھے اور اس ذات سے، اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج اس تعلق کو مضبوط کرنے کو نہ جانے شرک کا نام دے دیا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا، میں ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا سعودی عرب سے، وہاں کے شیخ کا، کہ بھئی کیا بار بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے اسباب میں کا ایک بڑا سبب ہے۔ التردد علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسائل شرک، یہ بھی کا بات بتا رہا ہوں۔ ارے جس کے پاس جو ہے تعظیم نبی شرک بن جائے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری شرک ہو جائے، اگر تھوڑا ذرا انسان اگر ذرا غور کرے شرک، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جملے میں ہی غور کریں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار، کہہ رہے ہیں کہ تردد علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی مزار پاک کی زیارت کے لیے بار بار آنا جانا، ارے شرک کیسے ہوگا؟ وہ تو شرک کو توڑنے والا ہے۔ کیوں کہ جہاں بھی جا رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، قبر مبارک کے پاس، مزار مبارک کے پاس جا رہے ہیں۔ مزار مبارک کا جانے کا اعلان ہی یہ ہے کہ یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ سب سے بڑا شرک کو کاٹنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ
بارگاہوں کی، مزارات کی زیارت کرنے والوں پر اعتراض ہوتا ہے یہ شرک کرنے والے ہیں، جبکہ مزارات کی حاضری خود یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے۔ اگر خدا ہے تو پھر خدا حی لا یموت ہے، وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہ دعویٰ، یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے ولی ہے، خدا کے دوست ہے، برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ خود ہماری حاضری اس بات کا کی دلیل اور اعلان ہوا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے جو ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے جو اسباب، جو ذرائع بنائے ہیں، ان ذرائعوں میں کبھی دن کی شکل میں کبھی عید الفطر آتا ہے، کبھی عید الاضحیٰ آیا کرتی ہے، کبھی محرم الحرام ہے، کبھی ہمارے پاس یوم العرفہ آیا کرتا ہے، دن مختلف آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر رات آئے گی تو کبھی لیلۃ البرات نظر آئے گی، کبھی لیلۃ المعراج نظر آئے گی، کبھی راتیں جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور فرمایا جو بندہ دعا کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو اس کی ایسی بخشش ہوتی ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ فرمایا عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات، یعنی کل عید الاضحیٰ ہے، آج والی رات، شب عید الاضحیٰ، شب عید الفطر، اور پہلی رجب المرجب کی رات۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا لیلۃ البراءہ، برات یعنی جس کو ہم شب برات کہا جاتا ہے 2 دن بعد جو آنے والی ہے شب برات، اور 5واں فرمایا کہ لیلۃ الجمعہ یعنی جمعے سے پہلے والی رات۔ یہ 5 راتیں اللہ کسی بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور جو دعا کرتا ہے خلوص نیت سے اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مگر معاف فرمانا ہم نے جمعرات کے دن خاص خصوصیت کے ساتھ نکاح کے موقع پر تبرک کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے عمومی طور پر ہمارے پاس نکاح جمعرات کو رکھا جاتا ہے، مگر وہ رات جبکہ ہمیں عبادتوں میں، نیک کاموں میں مشغول رہنا تھا، نہ جانے باجا گاجا کس قسم کے بدعات و خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، وہ رات اللہ فرما رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، اور اسی رات جس میں ہمیں توبہ کر معافی چاہنی تھی، اسی رات ہم گناہوں میں اور ڈوبتے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ نے چند دن مبارک بنائے، چند راتیں ہمیں متبرک عطا فرمائیں، انہی مبارک مہینوں، راتوں اور دن کے مجموعے کا نام رمضان المبارک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرما رہا ہے، کیسے کرم فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام، ہو سکتا ہے کہ ہم جتنے کوئی محافل جلد سے رکھتے ہوں گے، مستحبات یا پھر مندوبات یا مباح کی درجے میں رکھا جا سکتا ہے، مگر ایک وہ اہتمام اجلاس جس کے لیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رکھا جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مستقل سنت رہا کرتی۔ آقا کریم علیہ السلام مستقلاً رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کا اہتمام فرماتے، جمع فرماتے۔ صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ملتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ تو خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے، اور مسجدوں کو روشن فرمایا۔ مزین المنبر والمحراب کیوں کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے منبر و محراب کو روشن کیا وہ ذات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات پاک ہے، جنہوں نے مساجد میں تراویح کی نماز کی شکل میں رمضان سے قبل منور کر دیا کرتے۔ اسی کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھی ہمارے پاس جو مساجد ہوتی ہیں، رمضان کی آمد کے موقع پر تزئین کی جاتی ہے، زیب و زینت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ سارا کا سارا صحرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور فرماتے ہیں لوگوں تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کا دن بھی برکت والا ہے، رات بھی برکت والی ہے، اس میں کیا جانے والا ایک عمل نفل فرض کے برابر، اور فرض 70 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، اور وسلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب جو آگے بڑھ کر کے اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے حساب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی جب ہمارے سامنے آمد ہے تو اس کا خوب سے خوب تر اہتمام
آدمی کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بطور مہمان تم پر ایک مہینہ بھیج رہا ہوں. اب اس کا استقبال کی تیاریاں کیسی ہو، اس کا اہتمام کیسے کیا جائے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، رمضان کا احترام کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر گناہوں سے بچنا یہ رمضان کا احترام ہے، نیکیوں میں اضافہ ہونا یہ رمضان کا احترام ہے. اور فرمایا جب رمضان ختم ہو، ہم سے ودا ہونے لگے، ہمارے اندر تبدیلی آنا یہ رمضان کا احترام کرنا ہے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان سے قبل تھے، آج نہیں ہے. کیا پتا کہ ہم آج یہ رمضان پائیں اور اس کے بعد پائیں یا نہ پائیں، یہ بھی یقینی نہیں ہے. یہ رمضان ملے تو آئندہ رمضان ملے گا، اس پر ہم کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. تو معزز سامعین کرام، جب اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کو دھو دینے والا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کوئی کپڑے کو اگر کوئی آدمی کسی آگ میں ڈال دے، ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کوئی میل کچل باقی وہ خود جل کر کے خاکستر ہو کر سارا میل دور کر دیتا ہے. فرمایا کہ جب مومن پر یہ مہینہ گزرتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کی تیاریوں کے ضمن میں ممبر مبارک پر پہلے قدم میں مبارک رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین. دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. تیسرے ممبر کی سیڑھی پر آپ نے جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب کی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تھوڑا منفرد اور مختلف نظر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 3 مرتبہ علیحدہ فرمایا. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج یہ عمل آپ کا تھوڑا مختلف نظر آیا ہے، آپ آمین 3 مرتبہ فرمائے ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لی. اب کسی شخص کی ہلاکت کے لیے کیا یہ اتنا کافی نہیں تھا کہ سید الملائکہ اس کے لیے بدعا کر دیں، ہلاکت کی دعا کریں، اور اس پر سید الانبیاء والمرسلین کا آمین کہنا؟ اب اس کی ہلاکت میں کوئی شے باقی نہیں رہ جاتی. تو آقا کریم نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جو اپنے والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لی. میں نے آمین کہا. معزز سامعین کرام، پھر آقا کریم نے فرمایا تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور اس کے باوجود وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے. میں نے اس پر آمین کہا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، ذرا غور فرمائیے، رمضان جیسا عظیم مہینہ آئے جس میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لے اس کے لیے ہلاکت کا آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت کی نذیر فرمائی ہے. تو ذرا غور کریے، اگر ہم رمضان آئے پہلے سے زیادہ اگر گناہ اس میں ہونے لگے، جو عام دنوں میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں، آج ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اطراف و اکناف کا ماحول یہی تو نظر آ رہا ہے. عام دنوں میں ہمارے جو گناہ نہیں ہو رہے ہیں وہ گناہ اور بڑھ جا رہے ہیں. کبھی کوئی شاپنگ کے نام پر، کبھی کوئی ایکسپوز کے نام پر، کبھی کوئی فیسٹیول کے نام پر. یہ مہینہ کاروبار کا مہینہ، یہ کاروبار اللہ دے رہا ہے اور مہینے کی برکت سے یقیناً کمانے کا مہینہ ہے، مگر اصل کمائی کیا ہے؟ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اصل فیسٹیول کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا فیسٹیول ہے. آقا کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ایسے مبارک مہینے میں بھی اگر ہماری صبح و شام دنیا داری میں گزر جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں گزرے، تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہم کس قدر اور کس سمت پر جا رہے ہیں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا والدین کا نافرمان. معزز سامعین کرام، ذرا غور کریے کہ آج ہمارے پاس بھی یہ بہت عام ہے.
بہت عام ہے. آپ نے شاید کل یا پرسوں ہی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے جو یو ایس سے جا کر کے سیٹل ہو چکا ہے، اور اس کے ماں باپ یہاں، غالباً میں سمجھتا ہوں نارتھ سائڈ کی وہ نیوز ہے، ماں باپ یہاں رہ رہے تھے کہ ماں اور باپ دونوں، باپ کا 3 مہینے قبل انتقال ہو گیا، ماں کا 2 مہینے قبل انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی. جب جس باڈی اٹھائی جا رہی ہے تو گوشت کے لوتھڑے جھڑ رہے ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ماں باپ کس حال میں ہے. بیٹا ہے مہینے وہاں 2 لاکھ 3 لاکھ کی تنخواہ اٹھا رہا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ کس حالت میں اپنے وطن میں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 3 مہینے میں اسے یہ فرصت تک نہ ملی کہ اپنے باپ یا ماں کو ایک فون کر کر کے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کس حال میں ہیں. یہ غیروں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بھی یہ معاملہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. اولڈ ایج ہومز کا ہمارے پاس اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ آپ کی ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس کی بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ماں باپ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. جب دیکھیے، یاد رکھیے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دیں گے تو اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کو وقت دینے لگے گی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بچہ چھوٹا تھوڑا بڑا ہوتے اسے ہاسٹل میں ڈال دے رہے ہیں، ریزیڈینشیل اسکول کے حوالے کر رہے ہیں، بچے کو بھیج دیے تعلیم کے لیے. جو بچہ آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کی اور اولاد میں جو بانڈنگ ہونا تھا، جو تعلق استوار ہونا تھا، وہ وقت آپ نے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا، تعلیم کے نام پر کسی اور وجہ سے بھیج دیا. اب اسے ماں باپ کا اقدار کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. گھر میں بھی ہے، ماں باپ اپنے موبائل میں، بچہ اپنے موبائل میں. اس کے لیے تو موبائل ہی سب کچھ بنا ہوا ہے. اس کے لیے آج کے سائیکولوجسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، کل میری ایک سائیکولوجسٹ سے ملاقات ہوئی تو جو پیڈیاٹرک ہے وہ کہہ رہے تھے صاحب مسئلہ کیا ہے، بچہ جب 3 سال سے لے کر 6 سے 7 سال، 3 سے 6 سال کی جو عمر ہے، اس میں بچہ کیا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ سے کچھ بات کرے، کچھ بولے، ان کے ساتھ اپنی دکھ کے دکھڑے کچھ سنائے، کچھ رو کر، کچھ ہنس کر، کسی ذریعے سے اپنے ماں باپ کو کچھ بتائے. بولے بچوں کی بات کیسی ہوتی ہے پتا ہے ہم صاحب، اپنی زبان میں وہ بولتے ہیں، یہ اور بات ہے ہم نہیں سمجھتے. انہوں نے ایک مثال دی، ایک چیونٹی ہے، ایک چیونٹی 2 چیونٹیوں سے جب ملاقات کرتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو بیٹا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ٹرانسفر کر لیتے ہیں. یہ بتا دیتے ہیں کہ ادھر کھٹا ہے، کھارا ہے، ادھر میٹھا ہے، ادھر یہ غذا ہے، ادھر یہ ہے، وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں بیٹا. تو ادھر والے پھر مل کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو بولے بلا تشبیہ ایسے ہی آپ کا بچہ اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہے، مگر ہمارے ماں باپ آج سننے تیار نہیں ہے. جب دیکھتا ہے بچہ ایک بار پکارتا ہے، 2 بار پکارتا ہے، روتا ہے، اپنی انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، مگر ماں باپ موبائل میں، فون میں مصروف ہے. وہ دیکھ دیکھ کر کے ماں باپ سے بیزار ہو کر اسے اپنا ہمدم غم گسار ایک فون کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. وہ کچھ بھی پوچھنا بھی ہے تو اپنے فون سے پوچھ رہا ہے، فون کر کر میسج کر رہا ہے، آڈیو، یہ کیا ہے وہ بتا رہا ہے، اس کے حساب سے چل رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزاریں. اگر آپ آج اپنی اولاد کو وقت نہ دیں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کو وقت دینے والی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ماں باپ بڑے اہم ہیں. دنیا میں سب رشتے ناطے دوسرے ہو سکتے ہیں، اگر ماں باپ ایک مرتبہ چلے جائیں تو وہ آدمی کو کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے. آج وہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانے، غنیمت جانے. ماں باپ ایک مرتبہ جب چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ماں باپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ دنیا کی حد تک کے لیے ہے، نہیں، دنیا بھی ہے تو ماں باپ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہے تو انہی کے ذریعے سے بخشش اور مغفرت ہونے والی ہے. ماں باپ بے حساب اولاد سے محبت کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری وجہ میں نے آمین کہا اس اولاد کے لیے جو ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے. تیسرا فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے. ہماری اہل سنت والجماعت کی پہچان اور علامت ہی یہی ہے، ہم کثرت کے ساتھ درود و شریف پڑھتے ہیں. حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام بتائیے کہ حق پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل السنہ والجماعت. اور اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، میں نے کہا نا کہ اللہ کا یہ فضل ہے
ہم پر کہ ہمیں اہل سنت والجماعت نے پیدا کیا، کیونکہ ہمارا نام بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، وہ سنت سے ہم نے اہل سنت لیا ہے، اور فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور کل خلفاء راشدین کی جو جماعت ہے، ان کی جو طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنے والے، تو اس سے ہم نے الجماعت کا استعمال کیا۔ اہل السنہ والجماعت ہمارا نام بھی حدیث پاک کی روشنی سے ثابت ہے۔ اور حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي، تمہیں چاہیے کہ تم میری حدیث کو پکڑو، نہیں فرمایا، حدیث نہیں فرمایا، سنت فرمایا۔ ذرا آپ غور کریے، آج بڑا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، فتنہ، کس نام پر؟ حدیث کے نام پر بڑا فتنہ ابھرا ہوا ہے۔ کیا ارے بھائی حدیث میں ہے کیا؟ شب برات حدیث میں ہے کیا؟ کہاں پر ہے؟ صحیح حدیث لا کر کے بتاؤ۔ ارے بھائی جو بھی ہمارے پاس حدیث ہے، جس کو اعتراض ہے وہ یہ لا کر کے بتائے کہ شب برات نہیں کرنا ہے، شب برات جائز نہیں ہے، نہیں کرنا، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حدیث لا کر کے بتائے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی کام کرنے کے لیے دلیل دیکھی نہیں جاتی، منع ہے کہ یہ دلیل دیکھی جاتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں، قانون ہے اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اب یہ پانی پینا ہے، یہ پانی پینے سے پہلے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ پانی پینا کہاں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا یہ منع کہاں پر ہے۔ تو اگر آپ شب برات کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھئی کہاں ہے کرنا، تو آپ یہ بولیے کہ بھئی کہاں کرنا کہاں ہے نہیں دیکھا جاتا، منع کہاں پر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں حدیث وغیرہ بخاری میں ہے، اہل حدیث جو ایک فکر دی جا رہی، نہیں بولے حدیث ہے، حدیث حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي، تم پر میری حدیث لازم ہے، نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت لازم ہے، فرمایا۔ حدیثیں ایک کام کے کئی ہو سکتی ہیں، مگر سنت ایک کام کی ایک ہی ہو سکتا، سنت ایک ہی ہے، حدیثیں کئی ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنے اختصار کے ساتھ اپنی موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے، قبلہ مسجد اقصی۔ مدینہ پاک منتقل ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 16 یا 17 مہینوں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ جا کر کے بولے بھائی بخاری میں ہے نا، کسی کو کہیے جائیے جا کر کے حدیث پہ عمل کریے، بخار چڑھا ہوا ہے نا بخاری کا آج کل ہر ایک کو، بولیے جا کر کے بھائی بخاری کی حدیث ہے یہ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضور پاک نے 16-17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائے، بخاری ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف رخ فرمایا۔ تو حدیثیں دو ہو گئی نا آپ کے سامنے، مسجد اقصی کی طرف رخ کرنا بھی حدیث ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی حدیث ہے، دونوں بھی حدیثیں ہیں۔ مگر سنت کیا ہے؟ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دور میں کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حدیثیں 2 ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے، 4 ہو سکتی ہے، مگر سنت ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے، حدیث والے نہیں ہو سکتے، سنت والے ہو سکتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں، کہ سنت ایک ہی ہے، سنت ایک ہی ہوتی ہے۔ حضور پاک نے کئی ادوار میں مختلف دور میں جو کام کیے پہلے وہ حدیث کہلائے گی، مگر جو حضور پاک نے آخر میں جو عمل کیا ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اختلاف مختلف ائمہ میں ملتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ دور کے اعمال کو اختیار کیا جو حضور پاک نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے عمل کیا، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اختیار فرمایا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت ہر کوئی کہہ رہا ہے، آج بھی وہی ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هِيَ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت والجماعت کے جماعت کون سی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ ہماری محفل کا آغاز ہوتا ہے درود و سلام سے، درمیان میں پڑھا جاتا ہے درود و سلام،
اختتام پر پڑھا جاتا ہے درود و سلام. صبح اچھا ہوتا ہے درود و سلام سے، خوشی ہے تو درود و سلام سے کرتے ہیں، شادی بیاہ ہے درود و سلام سے، مولود سے آغاز ہوتا ہے، عرس کا موقع ہوتا ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، انتقال کا موقع ہوتا ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اہل السنہ والجماعت کے حق ہونے کی سب سے بڑی ہماری علامت یہ ہے کہ ہماری ہر محفل کا حصہ آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام ہوا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و اکرام اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس امت کو عطا فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، آپ کو ایک مثال دوں، آپ ذرا غور فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح میں ہے، حدیث پاک ملتی ہے. ائمہ تفاسیر نے، مختلف لوگوں نے سورہ قدر کی تفسیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. دوران گفتگو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی فلاں امت کو اللہ نے یہ انعام دیا، فلاں امت کو یہ اکرام دیا. پھر ایک شخص کا ذکر ہوا، حضرت شمعون کا. ذکر کرنے کے بعد لوگوں نے کہنے لگے کہ شمعون وہ ہے جسے اللہ نے 1000 سال عمر عطا کی تھی. وہ دن رات عبادت کرتا، دن میں جہاد کرتے، وہ رات کو عبادتوں میں گزارتے. ہماری تو عمریں تھوڑی، ہماری عمریں محدود، 60-70 سال کے درمیان ہے، ہماری عمریں کم ہیں، تو یقیناً ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے اور ہمارا گناہ زیادہ ہوں گے. عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوگی، تو کل قیامت میں ان کے درجات آگے ہوں گے، ہمارے درجات کم ہوں گے. یہ فکر مندی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز کی وجہ سے اللہ، کس چیز نے تمہیں غم میں ڈال دیا؟ کہنے لگے کہ حضرت شمعون کا ذکر ہو رہا ہے. بنو اسرائیل کے ایک ولی ہیں حضرت شمعون، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ذکر پر، عمر پر گفتگو ہوئی تو ہم تھوڑا سا فکر مند ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی متفکر تھے، غور و فکر فرما رہے تھے. جبریل امین تشریف لائے اور لا کر کے سورہ قدر نازل فرمایا. کیا کہ اللہ نے اگر ان کو 1000 سال کی عمریں عطا کیا ہوگا، مگر اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کرے گا کہ اس ایک رات میں تمہاری عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے افضل بنا دے گا. 2-3 چیزیں اس میں غور کریے. سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے، اولیاء کرام کے ذکر سے کیا ملتا ہے. ذرا ان کو سمجھنا چاہیے. شب قدر بھی اگر ملی تو حضرت شمعون جو پہلے کے دور کے ولی تھے، ان کے تذکرے کے صدقے میں ملی. ان کا ذکر ہوا، ان کی عبادت کا ذکر ہوا کہ ان کی عبادت ایسی تھی، دن میں ایسی عبادت کرتے، رات میں ایسی عبادت کرتے. اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ شب قدر جیسی عظمت بھی پہلے کے دور کے ولی کے ذکر تذکرے کی وجہ سے ملی. تو یہ تو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اولیاء کا تذکرہ کرنا ہمیں کیا نہیں نوازا جائے گا. آپ خود غور فرمائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا صحابہ کے پر بات کیا ہو رہی تھی؟ ان کی عمریں زیادہ تھی، ہماری عمریں کم ہے، اس وجہ سے ہمارے اعمال کم ہوں گے، ان کے زیادہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ ٹھیک ہے اے حبیب پاک، آپ فرما دیجئے آج سے آپ کی امت کی عمریں بھی 1000 سال ہو گئی. کہا جا سکتا تھا نا کہ بھئی عمر پر ہی تو بحث ہو رہی تھی، ان کی عمر بڑی ہے تو عبادت زیادہ کیے، ہماری عمریں کم ہیں. بات عمر کے کم اور زیادہ ہونے کی ہو رہی تھی. حبیب پاک نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر بڑھا دی جائے. اب اگر عمر بڑھے گی تو کام بھی بڑھے گا، اچھے بھی ہو سکتے کام، برے بھی ہو سکتے. اگر کوئی گناہ کرنے والا ہے تو اگر کوئی 60 سال گناہ کر رہا ہے، اب اس کی عمر اگر 1000 سال ہو گئی تو 900 سال گناہ کرے گا تو گناہ اور بڑھ جائیں گے. نیک کام کرنے والا بھی اگر ہے تو جو کام اس کو 50 سال 60 سال کرنا تھا، اب جا کر کے اس کو 1000 سال کرنا پڑے گا، کام بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ ہے، میرے محبوب کی امت ہے، کام نہیں بڑھائیں گے، عمر نہیں بڑھائیں گے، کام نہیں بڑھائیں گے، کام اتنا ہی ہوگا. آج جو 2 رکعت پڑھنے پر 2 رکعت کا ثواب مل رہا تھا، تو شب قدر میں 2 رکعت پڑھو گے تو 1000 مہینوں تک ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا. معزز سامعین کرام، ہمیں کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں سب سے پہلا کام استقبال کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی تیار کرنا ہے. فزیکلی جیسے آپ کے کوئی کام، اگر کوئی پروجیکٹس ہے، کوئی کام ہے، اس کو پہلے کا پہلے نمٹا لیں، اس سے فارغ ہو جائیں. دوسرا کام یہ ہے کہ گھر کے کام کاج وغیرہ ہے، اس سے بھی فارغ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں ملتا ہے. آپ زکوٰۃ بھی رمضان کی آمد سے پہلے دے دیا کرتے.
لوگوں نے پوچھا کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ثواب زیادہ ملے گا، حالانکہ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ ذہن میں بٹھا لیے رمضان زکوٰۃ دینے، ٹھیک ہے اگر کسی کا سال بن رہا ہے تو دے، ثواب زیادہ ہے، مگر اگر کسی کا مہینہ محرم میں رجب میں ہو رہا ہے تو وہ اگر ڈیلے کرے گا 2 مہینے ڈیلے کرنے کا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو بہرحال حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان میں دینے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے حساب و کتاب کر جدھر کا ادھر کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کا مہینہ ہے، دن بھی برکت والا ہے، رات بھی برکت والی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لمحہ اس کی یاد میں گزاروں، یہ حساب و کتاب بھی نہ رہے، اسی لیے میں رمضان کی آمد سے پہلے حساب و کتاب کر جس کو جو دینا ہے دے کر فارغ ہو جاتا ہوں، تاکہ پورا مکمل مہینہ اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ گزار سکوں۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان آئے تو رمضان کی جو عبادتیں ہیں نا، اللہ نے کوئی اور مہینے میں ہمیں وہ نماز، وہ عبادتیں کوئی اور مہینے میں نہیں ملے گا آپ کو۔ نمبر 1 روزہ، حضور پاک آپ کہیں گے کہ میں روزہ کبھی بھی رہ سکتے، نہیں، رمضان کا ایک مہینے ایک روزہ چھوڑ دینا، فرمایا کہ اگر ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو وہ ایک روزے کا اس کی پابجائی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا روزہ۔ دوسری چیز ہے رمضان المبارک کی تراویح۔ تراویح ایسی عبادت ہے آپ کبھی بھی نہیں مل پائے گی سوائے رمضان المبارک میں، اور رمضان میں تراویح بھی ہے، اور تراویح کی بھی پھر 3 سنتیں ہیں، تراویح ہو 20 رکعت، پورا مہینہ ہو، اور اس میں کم سے کم ایک قرآن کریم مکمل سنا جائے۔ 20 رکعت ہے ایک، اور پورا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کم سے کم قرآن کریم کو سنا جائے۔ تیسرا اس میں اہم کام یہ ہے کہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گا، اعتکاف عام دنوں میں بھی رہ سکتے ہیں، مگر رمضان کے اعتکاف کا معاملہ ایسا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے رشک فرماتا ہے اور ان کو گواہ رکھ کر کے ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، جنت سے آزادی کا ان کو بشارت اور مژدہ دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے تلاش شب قدر، یعنی شب قدر کو اللہ نے جو چھپا دیا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے جو محترم اور متبرک کام ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ بھئی رات کی آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، وہ کون سا پہر کون سا وقت ہے پتہ نہیں، چھپا دیا تاکہ وہ ایک پہر کی تلاش میں بندہ کبھی پہلی پہر میں عبادت کرے، کبھی دوسری پہر، کبھی تیسری پہر، کوشش کرتا رہے۔ پھر فرمایا جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس وقت بندہ اگر دعا کرے تو اللہ فوری قبول کرتا ہے، مگر وہ وقت کو چھپا دیا، بتایا نہیں گیا کہ کون سا وقت ہے، اور یہ کرام نے بتایا کہ وہ بعد نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسم اعظم، بزرگان دین نے الگ الگ اس کے بارے میں توجیحات فرمائی ہے، کسی نے کچھ فرمایا ہے، مگر حقیقتاً جو اسم اعظم ہے اللہ نے وہ چھپایا ہے۔ وہ کیوں؟ بندہ اس ایک نام کی تلاش میں اللہ کے دوسرے ناموں کی طرف بھی متوجہ ہو اور اللہ کے سارے اسماء مبارکہ کا ورد کرتا رہے، اس سے فیض حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے شب قدر چھپایا ہے، وہ اس لیے ایک شب قدر چھپانے سے بندہ کم سے کم 5 راتوں میں تو اہتمام کرتا ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، یہ امید میں کہ کوئی ایک رات تو شب قدر ہو جائے۔ اور اللہ کا فضل دیکھیے کیسا کرم ہے، اگر آپ کو پتا ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ 27 ہی ہے تو ہم 27 ہی عبادت کرتے، اس کا فیض حاصل کرتے، مگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوب نوازیں، اسی لیے کہا کہ اس کو چھپا کر رکھ کر کے فرمایا بندہ اس کی تلاش میں 21 بھی، 23 بھی، 25، 5 راتیں تلاش کرے گا، ان 5 میں سے ایک تو شب قدر مل ہی گئی، ساتھ ہی ساتھ 4 اضافی عبادتوں کا ثواب بھی اللہ اس کے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کا خوب اہتمام کرے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے، بدکاریوں سے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سے بچنا یہی رمضان المبارک کی تلاش ہے اور یہی رمضان المبارک کی قدردانی ہے۔ حضرت دادا پیر محدث دکن علیہ رحمہ کی بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے فرمایا کہ بندہ اس کے اہتمام میں جو آنے کی خوشی مناتا ہے، بعض وقت وہ خوشی ہی اس کی بخشش اور مغفرت کا ضامن بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے فضائل رمضان المبارک کی نامی فضائل رمضان کتاب میں آپ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بڑا علیم، بستر علالت پر تھا، اور وہ اس خوشی میں لوگوں سے پوچھتا جاتا
کہ رمضان کب آ رہا ہے، کب سے رمضان کا آغاز ہے، یہ خوشی میں رہتا، اور اسی خوشی میں ہوا یہ کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال نے، خاندان والوں نے دیکھا اس کو خواب میں، پوچھا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ لذتوں میں، بڑے آرائش و آسائشوں میں ہے۔ پوچھا کہ کس وجہ سے اللہ نے بخش دیا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہ گئی، صرف رمضان کی آمد کی خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے اس خوشی کی وجہ سے میری بخشش فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ شب برات وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل رمضان کی تیاری ہے۔ اور تیاری کیسی ہو؟ تیاری ایسی ہو کہ جب ہم اپنے گھروں کو پینٹ کرواتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، اس سے پہلے دھول گردہ اور جالوں کو صاف کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، تو اس سے قبل اپنی دل کی دنیا کو پاک و صاف کر لیں۔ جیسے پینٹ ڈالنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، گرد و غبار کو دور کرتے ہیں، ویسے ہی رمضان کی عبادتیں اور روزے و نماز، مغفرت اور بخشش کی خیرات اپنے قلب میں ڈالنے سے پہلے اسے پاک و صاف کریں۔ اور اس کا بہترین ذریعہ شب برات ہے، اس میں خوب اہتمام کریں، اللہ کو منائیں، کیونکہ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو سمجھ جائیں ساری کائنات آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ ایک کا آپ کے ساتھ رہنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور اس محبت کے صدقے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ جب تک جیے اسلام پر جیے مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ رمضان المبارک کی حقیقی معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور باری تعالیٰ اس میں تجھے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق سے ہمیں سرفرازی عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنن خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا رحمت۔